السلام علیکم، میں ہوں عشق اردو اور آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کتاب لائی ہوں جو ہر دل کو امید، حوصلہ اور روشنی کا پیغام دیتی ہے۔ ایک ایسی عورت کی لکھی ہوئی کتاب جس نے دنیا کے سب سے طاقتور گھر وائٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی اپنی انسانیت، عاجزی اور نرمی کو نہیں کھویا۔ یہ کتاب ہے دی لائٹ وی کیری بائی میشیل اوباما، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی مشکل ہو جائے، جب سب کچھ ٹوٹتا سا لگے، تب بھی انسان اپنی روشنی خود اپنے اندر ڈھونڈ سکتا ہے۔ میشیل اوباما اپنی کتاب میں کہتی ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کبھی ہمیں اکیلا پن نگلنے لگتا ہے، کبھی خوف گھیر لیتا ہے، کبھی دنیا کے شور میں اپنی آواز دب جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک لمحے کو رک جائیں، سانس لیں اور خود سے کہیں، میں ابھی بھی یہاں ہوں اور میرے اندر روشنی ہے، تو ہم ہر اندھیرے کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کتاب دراصل ایک روحانی مکالمہ ہے جس میں میشیل اپنی ذات سے، اپنے کاری سے اور دنیا سے بات کرتی ہیں۔ یہ کتاب ایک ماں، ایک بیوی، ایک عورت اور سب سے بڑھ کر ایک انسان کی کہانی ہے جو یہ مانتی ہے کہ طاقت شور میں نہیں، سکون میں ہے۔ پہلا چیپٹر ہے نرمی سے آغاز کرو۔ میشیل کہتی ہیں، دنیا تمہیں بدلنے کی کوشش کرے گی، مگر تم نرمی کے ساتھ مضبوط رہنا سیکھو۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خود پر رحم کرنا کمزوری نہیں۔ ہم اکثر اپنی سب سے بڑی تنقید خود بن جاتے ہیں۔ میں ناکام ہوں، میں کافی نہیں، میں کسی کے لائق نہیں۔ مگر میشیل کہتی ہیں، خود پر رحم کرو کیونکہ تم انسان ہو، مشین نہیں۔ وہ اپنے بچپن کی مثال دیتی ہیں جب وہ اسکول میں خود کو دوسروں سے کم سمجھتی تھی، لیکن ان کی ماں نے کہا، خود کو وہ بناؤ جو تم بننا چاہتی ہو، نہ کہ جو لوگ تمہیں سمجھتے ہیں۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے، دنیا کی سختی کے باوجود خود کے ساتھ نرمی اختیار کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے ایم آئی سین؟ کیا کوئی مجھے دیکھتا ہے؟ یہ باب ان کے اندر کی اس بچے کی آواز ہے جو سوال کرتا ہے، کیا میں نظر آ رہی ہوں؟ کیا میں قابل احترام ہوں؟ وہ کہتی ہیں کہ بچپن میں بطور ایک سیاہ فام لڑکی دنیا نے انہیں اکثر کم سمجھا، لیکن ان کے والدین نے کہا، تمہاری پہچان تمہاری رنگت نہیں، تمہارا کردار ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک ہم خود اپنی قدر نہیں سمجھیں گے، دنیا بھی ہمیں پہچان نہیں دے گی۔ خود اعتمادی اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی سیدھا رکھتی ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے ڈیکوڈنگ فیئر، خوف کو سمجھو۔ یہ باب خوف پر سب سے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالتا ہے۔ میشیل لکھتی ہیں، خوف کبھی جاتا نہیں، مگر ہم اس کے باوجود جینا سیکھ سکتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ پہلی بار سیاست کے میدان میں آئیں تو دل میں ہزاروں وسوسے تھے۔ کیا لوگ میرا مذاق اڑائیں گے؟ کیا میں ناکام ہو جاؤں گی؟ مگر پھر انہیں احساس ہوا کہ خوف کو قابو میں لانا ممکن نہیں، البتہ اس کے باوجود قدم بڑھانا بہادری ہے۔ یہ باب ہمیں ایک سبق دیتا ہے،
ڈرو مگر رکو نہیں، خوف کے ساتھ چلنا سیکھو، کیونکہ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ The Power of Small، چیپٹر نمبر 4۔ یہ باب انسانی روزمرہ کے عملوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ مشیل کہتی ہیں، بڑے بدلاؤ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ ذہنی دباؤ میں تھیں تو انہوں نے اپنے باغ میں پودے لگانا شروع کیے۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، مگر وہی لمحے ان کے لیے سکون بن گئے۔ یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں بڑے خواب ضروری ہیں، مگر ان کی طرف بڑھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا سیکھو۔ ایک کپ چائے، ایک دعا، ایک بات، یہ سب زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5، فرینڈشپ اینڈ کنیکشن، تعلق اور دوستی۔ یہ باب روح کی غذا ہے۔ مشیل کہتی ہیں، اکیلا پن انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر تعلقات اسے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے دوست، ان کی ماں اور ان کا خاندان ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ڈنر رکھتی ہیں جہاں وہ صرف ہنستی ہیں، بات کرتی ہیں اور ہلکا محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، محبت بانٹنا ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روشنی تب بڑھتی ہے جب ہم اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 6، رشتہ سنبھالنا۔ یہ باب مشیل اور براک اوباما کی ازدواجی زندگی پر مبنی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کامیاب رشتہ وہ نہیں جو کامل ہو، بلکہ وہ ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے۔ محبت صرف احساس نہیں بلکہ انتخاب ہے جو روز نیا کیا جاتا ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ بحث، اختلاف یا غصہ ہر رشتے کا حصہ ہیں، مگر اگر نیت محبت ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلق نبھانے کے لیے انا نہیں بلکہ صبر اور سمجھداری چاہیے۔ چیپٹر نمبر 7، وہ اوزار جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، The Tools We Carry۔ یہ باب زندگی کی بقا کے اصول ہیں، حوصلہ، ایمان، شکر گزاری اور ہنسی۔ مشیل کہتی ہیں، میں اپنے بیگ میں امید رکھتی ہوں کیونکہ کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب ضرورت پڑ جائے۔ یہ چیپٹر سکھاتا ہے کہ ہم سب کے پاس ایک ذہنی بیگ ہے جس میں صرف ضروری چیزیں رکھنی چاہیے، حوصلہ، دعا اور یقین۔ چیپٹر نمبر 8 ہے گوئنگ ہائی، بلندی کا راستہ۔ یہ ان کی مشہور سطر ہے، When they go low, we go high۔ وہ بتاتے ہیں کہ نفرت کے جواب میں محبت دینا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ چیپٹر سیاست، تنقید اور دشمنی کے باوجود اپنی اخلاقی بلندی کو قائم رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسروں کی برائی تمہیں چھوٹا نہیں کرتی بلکہ تمہاری نرمی تمہیں عظیم بنا دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 9، روشنی میں قدم رکھو۔ یہ آخری باب سب سے خوبصورت ہے۔ یہ کہتا ہے، تمہاری روشنی تمہاری اپنی ہے،
اور جب تم اسے بانٹتے ہو تو دنیا بدل جاتی ہے۔ مشل یہاں پہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی روشنی چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر تم کسی کے لیے ایک لمحے کی مسکراہٹ بن سکتے ہو تو تم روشنی کا ذریعہ ہو۔ یہ باب امید، شکر گزاری اور محبت کی انتہا پر ختم ہوتا ہے۔ The light we carry ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے اندھیروں سے لڑنے کے لیے ہمیں تلوار نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی روشنی چاہیے جو ہمارے دل کے اندر جلتی ہے۔ یہ کتاب عورتوں کو، انسانوں کو اور خاص طور پر ان سب دلوں کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا چاہے تمہیں توڑنے کی کوشش کرے، تم اپنی چمک خود ہو۔ خوف آئے گا، اندھیرا چھائے گا، مگر تمہیں اپنی روشنی کو سنبھالنا ہے، کیونکہ یہی تمہاری بقا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کا پیغام ہے جو خود کو کبھی کمزور محسوس کرتا ہے۔ مشل ہمیں سکھاتی ہیں کہ خود پر رحم کرنا عبادت ہے، خود سے محبت کرنا شفا ہے، اور دوسروں کے لیے روشنی بن جانا نیکی ہے۔ میں عشق اردو یہ کہوں گی، زندگی کی سب سے بڑی بہادری یہ نہیں کہ تم کبھی نہ ٹوٹو، بلکہ یہ کہ تم ٹوٹ کر بھی دوبارہ جڑ جاؤ۔ یہی روشنی ہے اور یہی دا لائٹ وی کیری کا اصل مفہوم۔ میں ہوں عشق اردو، اور اگلی کتاب کے ساتھ ایک نئی روشنی اور نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنی روشنی سنبھال کر رکھو، کیونکہ دنیا کو تمہاری چمک کی ضرورت ہے۔